پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کیا اس پر کچھ قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہاں، اس پر 4 درہم قرض ہے۔ دوستو، اسی واقعے کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کر دیں، اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں و احباب کو بھی شیئر کریں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ہی اس شخص کی نماز جنازہ پڑھ دو جس کے اوپر 4 درہم قرض ہو اور وہ بغیر ادا کیے مر جائے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ جبریل کو میں انسانی شکل میں بھیجتا ہوں، وہ اس شخص کا قرض ادا کر دے گا جو انتقال کر گیا ہے۔ آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مغفور ہے، بخشا ہوا ہے، اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، ذرا تو بتا اس شخص کو یہ کرامت کیسے ملی؟ اس شخص کو یہ عظمت کس عمل کی بدولت نصیب ہوئی؟ اس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا؟ تو جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص روزانہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل اللہ احد شریف 100 مرتبہ پڑھا کرتا تھا، سبحان اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا بیان ہے، جس میں اللہ کی صفات کا بیان ہے، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کا تذکرہ ہے۔ اسی سبب سے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امتی میں سے جس نے تمام عمر خلوص کے ساتھ، صدق کے ساتھ ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد پڑھا، اور وہ اس دنیا سے نہ جائے گا جب تک جنت میں گھر نہ دیکھ لے۔ نزہۃ المجالس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا سر انسان جیسا ہے، اس کے 70,000 بازو ہیں، اور ہر بازو پر فرشتوں کی ایک ایک جماعت موجود ہے، اور اس کے داہنے رخسار پر سورہ اخلاص تحریر ہے، اور بائیں رخسار پر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور پیشانی پر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کے سامنے فرشتوں کی 70,000 صفیں موجود ہیں جو ہر وقت سورہ فاتحہ کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ جب بندہ مومن سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتا ہے تو تمام فرشتے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، اپنے سروں کو اٹھاؤ، میں تم سب سے خوش ہوں۔ فرشتے یہ سن کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا کائنات، امت محمدیہ میں سے جو کوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اس سے بھی راضی ہو جا۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، میرے محبوب کی امت میں سے جو کوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا میں اس سے راضی ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے، ہم سے، سب سے راضی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کیجئے، سورہ فاتحہ کو اپنی ورد میں رکھیے۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب لوہے کو پانی لگ جائے تو اس میں زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح لوگوں کے دل میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا حبیبی، یا رسول اللہ، اس کی صفائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو یاد کرنے سے اور تلاوت قرآن سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ تلاوت قرآن سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ دعا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں کہ مولا تعالی اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں تلاوت قرآن کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب کو ثواب کی نیت سے شیئر کرتے رہیں۔